الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والے یوزر کو خوش آمدید۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو خوش رکھے، خاص کر ان کے حق میں میری دعائیں کہ جو یوٹیوب پر میرے پورے بیان سنتے ہیں، آگے فارورڈ شیئر کرتے ہیں، لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو میں کہتی ہوں۔ ہر یوٹیوبر یہ بولتا ہے، ہر یوٹیوبر چاہتا ہے کہ میری ویڈیو عام ہو، جبکہ میری نیت تو ثواب کی ہے، دین پھیلانے کی ہے۔ اس میں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو بھی ثواب ملے گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو اس وقت ہماری سورہ نساء چل رہی ہے، پارٹ نمبر 11 ہے، پارٹ نمبر 11، آیت نمبر 102 102۔ تو یہ سورہ آل عمران، اس سے پہلے سورہ آل عمران، اس سے پہلے سورہ بقرہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، یعنی خاص واقعات، خاص شان نزول اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ میرے پرانے، اگر آپ کو علم دین سے دلچسپی ہے، قرآن سے دلچسپی ہے کہ قرآن میں اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے، تو میرے پرانے بیان نکال لیں، آسان الفاظ میں، سہل الفاظ میں نے ایزی الفاظ میں، ایزی اسپیچ میں نے بیان کیے ہیں، تاکہ اردو پڑھنے سمجھنے والوں کو بالکل مشکل نہ ہو۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں سورہ نساء کی طرف۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، اس میں نماز خوف کا حکم ہے۔ نماز خوف کیا ہے، نماز خوف کب نازل ہوئی، اس کے بارے میں تفصیل سے سنتے ہیں، بیان پورا سنیے گا، جو کچھ لائک اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں نماز خوف۔ یہ غزوہ رقہ کا ہے، غزوہ رقہ، یعنی بہت سارے غزوات ہوئے تھے، الگ الگ ان کے نام ہوتے تھے، مناسبت سے ان کے نام رکھ دیے جاتے تھے۔ جیسے خیبر کا قلعہ فتح ہوتا، جس کو غزوہ خیبر رکھ دیا گیا، جنگ خیبر، اور جس میں حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا حکم دیا تھا، تو اس کو غزوہ خندق کا نام دے دیا گیا، جنگ خندق۔ تو اس طرح جس میدان میں، احد کے میدان میں جنگ ہوئی تھی، اس کو جنگ احد کا نام دے دیا گیا۔ تو ان مناسبت سے جنگوں کے نام رکھ دیے گئے۔ تو یہ ذات الرقہ، جنگ رقہ ہوئی تھی، غزوہ رقہ۔ تو اس کے اندر ایک تو مشرکین تھے، ایک کفار تھے، ایک تو مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں کو تو نماز سے بڑی محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت جنگ میں بھی ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کیونکہ یہاں نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ تو جماعت سے مسلمان اس نماز ظہر ادا فرما رہے تھے، وہ ہتھیار انہوں نے کھولے ہوئے تھے، ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے۔ تو جب دشمنوں نے یہ دیکھا، تو جب نماز پڑھ لی، تو انہوں نے کہا یہ اچھا موقع تھا، ہم یک بار ان پہ حملہ کر دیتے، نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، نماز میں تھے، تو ان کو ہم ختم کر دیتے مسلمانوں کو ایک باری میں، اور ہم فتح یاب ہوتے۔ پھر انہوں نے، ان کے لوگوں نے کہا کہ ابھی ایک اور نماز بھی آئے گی، ان کی وہ نماز عصر ہے، جو ان کو، وہ جو نماز عصر ہے، ان کو ان کے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے۔ واقعی نماز عصر کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن مجید میں۔ نماز وسطیٰ کا بڑا تذکرہ ہے کہ نماز وسطیٰ کی حفاظت کریں۔ نماز وسطیٰ کو یہی نماز عصر بتایا گیا ہے، کیونکہ ظہر اور فجر، اس کا مغرب عشاء، تو بیچ میں یہی نماز آتی ہے، وسطیٰ مانے درمیان، میڈیم، بیچ۔ تو نماز عصر کی بڑی قرآن میں تاکید آئی ہے۔ تو اسی وقت جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ نماز عصر میں ان پر حملہ کریں گے، تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور نماز خوف لے کر حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ، دشمنوں نے یہ منصوبہ بنایا، اب آپ ایسا کریں کہ یک باری نہ پڑھائیے گا نماز، پہلے ایک جماعت کو پڑھائیے گا، پھر دوسری جماعت کو، ایک اس طرح کہ عصر میں ایک تو قصر تو تھی نمازیں، یہ مسافری کی حالت میں تھے، جنگ کی حالت میں تھے، تو قصر تھی، یعنی عصر 4 فرض 2 فرض پڑھیں گے، تو کیا پہلے ایک رکعت آپ ایک جماعت کو پڑھائیے گا، ایک جماعت جو ہے ہتھیار لے کر دشمنوں کے مقابلے میں کھڑی رہے، اور وہ جو جماعت نماز پڑھنے والی، وہ بھی اپنے ساتھ ہتھیار باندھ کر رکھے، ہتھیار کھول کر نہ رکھے، اپنے ساتھ ہتھیار رکھے۔ جب وہ پہلی رکعت پڑھ لے تو وہ چلے جائیں، اور وہ دوسرے مسلمان جو کھڑے تھے دوسری رکعت والے، وہ آ جائیں۔ اب وہ جو ہے حفاظت فرمائیں گے، دشمن کے مقابلے پہ کھڑے رہیں گے ہتھیاروں کے ساتھ، اور دوسری جماعت بھی جو ہے ہتھیار باندھ کر دوسری رکعت پڑھے گی۔ اب وہ سلام پھیر کر وہ چلے جائیں گے،
اب پہلی رکعت آ کر وہ مسبوق کہلائے گی، مسبوق وہ پھر وہ اپنی پوری رکعت پڑھیں گی۔ کون سی؟ پہلے رکعت پڑھ چکی تھی، دوسری رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر وہ اپنی بقیہ رکعت مکمل کریں گے۔ اور مغرب کی ہوگی تو مغرب میں پہلے کی جماعت کو 2 رکعت پڑھائیں گے، وہ 2 رکعت پڑھ کر دشمنوں کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے گی، مسلمانوں کی حفاظت پر۔ پھر ایک جماعت آ کر آخری رکعت پڑھے گی، وہ 2 رکعت پڑھیں گی، پھر وہ چلے جائیں گی، پھر وہ آئیں گے، پھر وہ تیسری رکعت پڑھیں گے۔ اس طرح مطلب نماز کے احکامات نازل ہوئے۔ ہو سکتا ہے میں کچھ غلطی کر دوں تو آپ نکال لیجیے گا نماز خوف کے حکم، اور جو ہے اس کی تفسیر پڑھ لیجیے گا آیت نمبر 2 کی، تو آپ کو تفصیلات معلوم ہو جائے گی۔ تو نماز خوف اس جو ہے غزوہ رقہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور دشمنوں کے مقابلے میں نماز کے حالت میں بھی ہتھیار ساتھ رکھنے کا، ہتھیار باندھنے کا حکم ہوا۔ ہاں، عبدالرحمن بن عوف اس وقت بیمار تھے، وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے، باندھ نہیں سکتے تھے، ان کو مستثنیٰ قرار دیا۔ ان کو کہا کہ آپ نہ ہتھیار کھول دیں، آپ نہ باندھیں، ہتھیار ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ زخمی ہیں، آپ عذر میں ہیں۔ تو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، وہ آسانی چاہتا ہے، اپنے رب تعالیٰ اپنے بندوں پر مشکل نہیں چاہتا۔ تو جو تکلیف میں ہیں تو ان کے لیے عذر ہے، اور باقی مسلمان اس حکم پر عمل کریں گے، نماز خوف جنگ کی حالت میں وہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے جنگ جب ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ایک طرف تشریف لے گئے، تو اس وقت آپ کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو ایک دشمن نے موقع پایا، شاید حارث بن کچھ اس طرح نام تھا اس کا، تو اس نے موقع پا کر آپ کے پیچھے گیا اور تلوار آپ پر اٹھا لی اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ظاہر درود پڑھیں گے، اس سے پڑھا ہو نہ پڑھا، اس نے تو اسی طرح کہا ہوگا اے محمد، تو اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے جاری ہوا اللہ۔ اب اس کو نے سننا تھا، یہ اس کو ہیبت طاری ہو گئی، وہ سن ہو گیا، اس کا ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، وہ زمین پر گر گیا سن ہو کر، اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھٹ گئی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تلوار اٹھائی اور کہا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا یہاں بچانے والا کوئی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ پر کبھی حملہ نہیں کروں گا، نہ آپ کے دشمنوں کی مدد کروں گا، یہ میں آپ کو گواہی دیتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفیق رحیم مہربان آقا نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ چاہتے تو اس کو قتل بھی کر دیتے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ ہر وقت اپنے ساتھ ہتھیار رکھے، حالت جنگ میں ہوں تو جہاں بھی جائے، قضاء حاجت کے لیے جائیں یا کہیں بھی جائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے بچا لیا تھا، لیکن اور کوئی اور عام آدمی ہوتا تھوڑی اس پر ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان ترجمان سے اللہ کا لفظ نکلا، اس پر ہیبت طاری ہو گئی، سن ہو گیا، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو آپ ہتھیار جنگ کے اندر کہاں جہاں بھی جائیں ہتھیار اپنے ساتھ رکھیں، جو بھی ہے ہتھیار۔ اس زمانے میں تلوار، نیزے، تیر تھے، پھر رائفلیں، پستولیں آ گئے، اب بم، میزائل آ گئے، تو جو بھی ہتھیار ہو تو ممکنہ طور پر اپنے ساتھ رکھیں اور اللہ سے بھی مدد مانگیں اور نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہاں بتایا گیا نا حالت جنگ میں نماز ظہر، عصر، مغرب ادا کر رہے تھے، ساری نماز ادا کرتے تھے۔ تو ایک جماعت سے جو نماز چھوڑے گا تو جو جماعت سے پڑھے گا اس کو 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا جماعت سے پڑھنے میں۔ تو کتنی محرومی ہے، جو گھر میں پڑھتے ہیں 27 گنا ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور بعض تو نادان، دنیا دار، گناہ گار ایسے ہیں کہ جو جماعت سے تو چھوڑ گھر پہ بھی نماز نہیں پڑھتے، اکیلے بھی نہیں نماز پڑھتے، ان کی نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں جو مجھے سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، میرے بچے سن رہے ہیں، میری عمر جو 16 سے اوپر ہو چکی ہے، 16 کے قریب ہے، یعنی اوپر تقریب ہو چکی ہے، تو 60 سال میری عمر ہو چکی ہے، تو میرے بچوں کی عمر کے بھی ہوں گے 25 30 20 سال کے بھی ہوں گے، تو میرے بچوں کی عمر کے ہیں۔ تو آپ جو ہے خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت فرمائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو قضا ہو گئی تو قضا عمری ادا کریں، جتنی آسانی ہو نمازیں کریں، اللہ کو راضی کریں۔ نماز اللہ کا بتایا ہوا حکم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات تحفہ ملا، اس تحفے کی قدر کریں اور
خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی خوب سجدوں کی لذت عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، جو قضا رہے گا اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی اللہ عز و جل ترقی عطا فرمائے۔ آپ بھی اس کے لیے دعا فرمائیں، آمین آمین بجاہ نبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ